بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم ربک الذی خلق. ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم. آج ہم میتھ 10 کے چیپٹر نمبر 9 سے مسئلہ نمبر 3 سمجھیں گے. اس مسئلے کا ٹاپک نمبر 9.1 ہے اور یہ اس کا پارٹ نمبر 3 ہے. مسئلے کی تعریف کچھ ایسے ہے کہ دائرے کے مرکز سے کسی وتر پر عمود اس کی تنصیف کرتا ہے. مطلب ہمارے پاس ایک دائرہ ہے اور اس کا ایک وتر ہے، تو دائرے کے مرکز او سے ہم وتر کے اوپر عمود لاتے ہیں. ایک ایسا خط لاتے ہیں جو وتر کے ساتھ 90 کا اینگل بناتا ہے، تو یہ عمود اس وتر کی تنصیف کرتا ہے. مطلب یہ جو عمود او ایم ہم کھینچ لائے ہیں دائرے کے وتر پر، وہ اس وتر کو 2 برابر ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا. ایک ٹکڑا ہو جائے گا اے ایم اور دوسرا ٹکڑا ہوگا بی ایم. جی تو اسٹوڈنٹس، مسئلے میں دیے ہوئے ڈیٹا کے مطابق ہم ایک دائرہ بنائیں گے. پہلے مسئلے کے اندر بھی میں نے بتایا تھا کہ کوشش کریں دائرہ فری ہینڈ سے بنائیں اور اس کی پریکٹس کریں تو انشاءاللہ بالکل گول بنے گا. چلیں جی، ہم نے ایک دائرہ بنا دیا. اس کا مرکز ہم کیا فرض کر رہے ہیں؟ او فرض کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا معلوم بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا بنتا جا رہا ہے. ہمارے پاس فرض کریں ہمارے پاس ایک دائرہ ہے جس کا مرکز او ہے. اب اس دائرے کے اندر ہم نے ایک وتر لینا ہے، تو فرض کریں وہ وتر ہمارے پاس یہ ہے جس کو ہم اے بی سے ظاہر کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب نیکسٹ تھا کہ دائرے کے مرکز سے وتر پر ہم نے کیا لانا ہے؟ عمود لانا ہے. تو دائرے کے مرکز سے ایک خط کھینچیں وتر تک، اس کو ہم نام دے رہے ہیں او ایم کا. تو یہ او ایم جو ہے وہ دائرے کے وتر کے ساتھ 90 کا اینگل بنا رہا ہے، یعنی کہ اس پر عمود ہے. تو اب یہ جو خط ہے، قطع خط ہے او ایم، یہ وتر کی تنصیف کر رہا ہے. تنصیف کا مطلب ہے یہ اسے 2 برابر حصوں میں تقسیم کر رہا ہے. مطلب لائن اے ایم کی جو لمبائی ہوگی وہ لائن بی ایم کی لمبائی کے کیا ہوگی؟ برابر ہوگی. یہ چیز ہم نے ثابت کرنی ہے. جی تو اسٹوڈنٹس، معلوم میں ہمارے پاس کیا ہے؟ مرکز او والا دائرہ ہے جس کا وتر اے بی ہے، اور وتر اے بی اس طرح سے ہے کہ قطع خط او ایم اس اے بی کے ساتھ پرپینڈیکولر ہے، عمود ہے. عمود کو الٹے ٹی سے ظاہر کیا جاتا ہے. مطلوب کیا ہے کہ جو قطع خط اے ایم ہے یہ کس کے برابر ہے؟ قطع خط بی ایم کے برابر ہے. مطلب جو عمود ہے وہ وتر کی تنصیف کر رہا ہے، اسے 2 برابر حصوں میں تقسیم کر رہا ہے. یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نقطہ ایم وتر کا مرکزی نقطہ ہے، وتر اے بی کا مرکزی نقطہ ہے. تو اصل میں ہم نے یہ چیز ثابت کرنی ہے، میئرمنٹ اے ایم برابر ہے میئرمنٹ بی ایم. پھر ہم نے عمل کرنا ہے. تو عمل ہم نے کیا کرنا ہے؟ نقطہ اے اور بی کو مرکزی نقطہ او سے ملانا ہے. عمل ہم نے کیا کرنا ہے کہ نقطہ اے اور بی کو دائرے کے مرکزی نقطہ او سے ملانا ہے. تو یہ دیکھیں، ہم نے نقطہ اے اور بی کو دائرے کے مرکزی نقطہ او سے ملا دیا. تو اس سے ہمیں رزلٹ کیا ملا؟ ہمارے پاس نا 2 ٹرائنگلز بن گئی ہیں. ایک بن گئی ہے اے ایم او اور دوسری بن گئی ہے بی ایم او. اور یہ دونوں قائمات الزاویہ مسلسل ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک ایک زاویہ کتنے ڈگری کا آ گیا ہے؟ 90 ڈگری کا آ گیا ہے. جی تو اسٹوڈنٹس، اب ہم مسئلے کے سب سے اہم حصے ثبوت کی طرف آ جاتے ہیں. ثبوت جو ہے نا ایک ٹیبل کی طرح کا ہوتا ہے. اس میں ایک سائڈ پر بیانات اور دوسری طرف دلائل ہوتے ہیں. تو بیانات کے اندر ہم نے جو بھی چیز بیان کرنی ہے، جو بھی مساوات لکھنی ہے، اس کی وجہ ہم نے دلائل کے اندر بتانی ہے. تو ہم ان 2 مثلثوں کا موازنہ کریں گے جو بھی ہم نے بنائی ہیں. ایک مثلث کا نام ہے او اے ایم اور دوسرے مثلث کا نام ہے او بی ایم. تو ہم نے ان کا کمپیریزن کرنا ہے، ان کا موازنہ کرنا ہے یا ان کی مطابقت کرنی ہے. تو مثلث او اے ایم مطابقت مثلث او بی ایم. تو اس میں ہم جو موضوع استعمال کر رہے ہیں وہ موضوع ہمارے پاس ہے ایچ ایس برابر متماثل ہے ایچ ایس کے. ایچ سے مراد ہائپوٹینیوس ہے جس کو اردو میں وتر کہتے ہیں، اور ایس سے مراد ہے سائڈ جس کو اردو میں ضلع کہتے ہیں.
تو یہ موضوعانہ قائمۃ زاویہ مثلث کے لیے. قائمۃ زاویہ مثلث وہ ہوتی ہے جس میں ایک زاویہ کتنا ہو 90 ڈگری کا. تو ادھر ہمارے پاس جو دونوں مثلثیں بنی ہیں ان کے اندر ایک ایک زاویہ 90 ڈگری کا ہے. تو لہٰذا ہم یہ موضوع یعنی کہ یہ کلیہ یہ قانون ان دو مثلثوں پر لگا سکتے ہیں. اگر ہم ان دو مثلثوں کی کہ وتر جو ہے نا برابر ثابت کر دیں اور ایک ایک ضلع برابر ثابت کر دیں تو یہ دونوں مسلسان متماثل ثابت ہو جائیں گی. تو ہم یہی کام کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم اینگل او ایم اے لے رہے ہیں. او ایم اے یہ والا اور یہ برابر ہے اینگل او ایم بی کے اور یہ دونوں ہی کس کے برابر ہیں 90 ڈگری کے. اور یہ بات ہم کہاں سے آئی ہے؟ یہ ہمیں تعریف کے اندر ہی بتا دیا گیا تھا کہ او سے جو عمود آپ گرا رہے ہیں اے بی پر تو وہ عمود کا لفظ اس بات کے نشاندہی ہے کہ عمود کا وتر کے ساتھ زاویہ کتنا بن رہا ہے 90 ڈگری کا. اس کے بعد جو آپ کے پاس خط او اے ہے وہ خط خطۂ خط او اے ہے وہ خطۂ خط او بی کے برابر ہے. تو میئرمنٹ او اے برابر ہے میئرمنٹ او بی کے. تو یہ دراصل دونوں ایک ہی دائرے کے رداس ہیں اس وجہ سے یہ برابر ہوں گے. تو اس کی لاجک دلائل کے اندر ہم نے کیا دینی ہے کہ یہ دونوں ایک ہی دائرے کے رداس ہیں. اس کے بعد جو ہے ایک ایک اور سائڈ ہم نے ایکول ثابت کرنی ہے. تو میئرمنٹ او ایم برابر ہے میئرمنٹ او ایم کے. تو جو او ایم لائن ہے یہ دونوں مسلسلوں کے اندر موجود ہے تو اس لیے یہ مشترک ہے. مشترک ہونے کی وجہ سے یہ آٹومیٹک کیا ہے برابر ہے. تو ہم نے دو قائمۃ زاویہ مسلسلوں کے اندر ثابت کر دیا کہ ان کے جو ہائپوٹینیوس مطلب وتر ہیں اور ایک ایک جو آمنے سامنے کا ضلع ہے وہ دونوں متماثل ہیں برابر ہیں. تو ان دونوں پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایچ ایس موضوع لگا سکتے ہیں جس سے ثابت ہو گیا کہ مثلث او اے ایم متماثل ہے مثلث او بی ایم کے. تو جب دو مسلسل متماثل ہوتے ہیں ان کے متناظرہ اضلاع بھی کیا ہوتے ہیں متماثل ہوتے ہیں. تو آپ کے پاس جو میئرمنٹ اے ایم ہے یہ میئرمنٹ بی ایم کے برابر ہے. مطلب کہ جو عمود ہم نے مرکز سے وتر پر گرایا تھا اس نے وتر کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دیا اس کی تنصیب کر دیا. تو او ایم وتر اے بی کی کیا کرتا ہے تنصیب کرتا ہے. اچھا یہاں پر یہ جو ایم لکھا ہوا ہے یہ میئرمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور میئرمنٹ کا مطلب ہے پیمائش. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ مسئلہ اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے دوران. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.